انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں فرشتے اس شخص کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اور اگر بندہ مومن ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول ہیں۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم میں پڑھا، اس کتاب مبارکہ پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، جس سے معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں بھی اسی مضمون کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ فراخ کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو جا کر اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ پھر فرشتے اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں، لہٰذا تم دلہن جیسی نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ اور کوئی نہیں جگاتا۔ پھر وہ شخص سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسے قبر سے اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آسمانوں سے پکار کر کہتے ہیں لہٰذا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنتی لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ لہٰذا اس شخص کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا آرام اور اس کی خوشبو اس شخص تک پہنچتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا منافق ہو تو فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہی کچھ جانتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنا، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں
کہ ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، لہٰذا زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اسی طرح اپنی قبر میں تا قیامت عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں منکر نکیر کے سوالات کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اسلامک ٹیچ کو سبسکرائب لازمی کریں۔